أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 243 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 243، علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا۔ جو ہے حمزہ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، یعنی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہر بار استفہامیہ کا مطلب سوال پوچھنا نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے تعجب کے لیے ہم کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا، یا پھر ہم کسی کو جگانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر، یا کسی کو توجہ دلانے کے لیے کہتے ہیں، اور کسی بات کی طرف کسی کا رجحان پیدا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، یعنی اٹینشن گین کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، ترا۔ اب دیکھا سے یہاں پہ معنی صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ غور کرنا، توجہ سے سوچنا یا عقل سے کام لینا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے سوچا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجو، جو نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ خرجو پلورل کے لیے آیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ساتھ نکل گئے اپنے گھروں سے۔ دیار، دار کی جمع ہے، دار گھر کو کہتے ہیں۔ وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں میں تھے۔ الوف الف کی جمع ہے، اور الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار، اور الوف اس کی پلورل ہے، یعنی کہ ہزاروں۔ الوف الفت سے ہے، الفت یعنی محبت، ایک ساتھ مل جانا، باہم جڑنا۔ تو اس سے آپ ایسے سمجھیے کہ بہت سارے نمبرز، ونز، ٹینز، ہنڈریڈز جب جڑتے ہیں تو تھاؤزنڈز بنتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ الف ہزار کو کہتے ہیں، اور الوف ہزاروں کو۔ حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، بالکل سٹارٹنگ میں سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیز۔ حذر وہ ڈر ہوتا ہے جس میں انسان احتیاط لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی ایسا خوف جس میں انسان احتیاط کرتا ہے، بچ کر قدم رکھتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر جو اپنے گھروں سے نکلے، اور وہ ہزاروں میں تھے، لشکروں میں تھے، اور وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ فقالا، تو کہا، لہم، ان سے، اللہ نے، موتو، مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، زندہ کیا انہیں، اس نے زندہ کیا انہیں، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ ہسٹری میں کسی ایونٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ڈر کے مارے، موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے۔ اور اکثر آپ دیکھیں لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی دقت ہوتی ہے، تو لوگ گھر کی طرف لوٹتے ہیں، سہارا لینے کے لیے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، سپورٹ کے لیے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، سیکیور پلیس کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیکن یہاں لوگ گھروں سے نکل گئے، یعنی ایسی مصیبت تھی کہ وہ گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، جیسے کوئی حملہ ہوا ہو یا کوئی بیماری پھیلنے کا ڈر ہو، کسی وجہ سے سارے لوگ گھروں سے نکل کر ایک ساتھ نکل گئے موت کے ڈر سے، اور پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، تو یہ سارے کے سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، اور پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا دوبارہ۔ یہاں یہ بتایا نہیں گیا کہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے چھڑا کر جب سمندر پار کر کے نکلے، تو آپ دیکھیں یہ لوگ ہزاروں میں تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اور گھروں کو چھوڑ کر یہ جب سمندر پار کر دوسری طرف پہنچے تو فوراً تو یہ حکم نہیں آیا کہ تم مر جاؤ، بلکہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو کچھ عرصے بعد جب بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ ارض مقدس میں جانے کے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کے ساتھ آپ کا خدا جائے، ہم نہیں جائیں گے اس جگہ پہ۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تم سب مر جاؤ،
اور پھر اللہ نے انہیں زندہ بھی کر دیا تھا واپس. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی ایونٹ کی طرف اشارہ ہو یا اور کوئی واقعہ ہو ہسٹری میں، یہاں ہمیں بتایا نہیں گیا، لیکن اس سے جو لیسنس ہیں، جو عبرت ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن جب اللہ نے کہا مر جاؤ تو یہ سارے کے سارے مر گئے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا صرف کن کہنا کافی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور یہ آیتیں جب نازل ہوئی تھی تو اس کے کچھ ہی مہینوں پہلے، کچھ ہی عرصے پہلے قریش سے بچ کر، مکہ کو چھوڑ کر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو یہ ان کی طرف بھی اشارت کیا جا رہا ہے، اور ان آیتوں میں مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں آگے آنے والی جو اگلی آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. تو جنگ سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی دونوں. اور ہر حال میں آخر میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ہر انسان کو موت آئے گی، اور موت اسی کے وقت پر آئے گی جس وقت پہ آنی ہے، اور پھر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہر ایک کو لوٹنا ہے. تو موت سے ڈر کے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبتیں آئے گی اسے فیس کرنا ہی ہوگا، اور جس وقت پہ موت آنی ہوگی وہ تو آئے گی ہی. تو ان آیتوں میں ایک ملٹری کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ موت کے ڈر سے اب بھاگنا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ایک کے بعد ایک بہت سی جنگیں ہونے والی تھی. مسلمانوں کو بہت سی جنگوں کا سامنا کرنا تھا، اور ان کا الٹیمیٹ گول جو تھا، ان کا جو الٹیمیٹ مقصد تھا، وہ تھا مکہ کو مشرکین کے چنگل سے آزاد کروانا، مسجد حرم کو، کعبہ کو شرک سے پاک کرنا. وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کو شرک سے پاک کرنا. تو سارے مسلمانوں کو اب ان ساری سچویشنز کے لیے، ان مقابلوں کے لیے اب ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، یقیناً فضل والا ہے. پہلے بے شک آیا اور پھر لا آیا. لا کا معنی ہوتا ہے تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً، دو بار آپ دیکھیں کتنا اس میں سٹریس دیا جا رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً فضل والا ہے. ذو کا معنی ہوتا ہے مالک یا ہونے والا، یعنی جیسے ذو، ذا، ذی سے معنی ہے مالک ہے، یعنی فضل کا مالک ہے، یعنی فضل کرنے والا ہے. اور فضل سے کیا معنی ہے؟ فضل سے معنی ہے اللہ کا احسان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے فیورز، اسپیشل فیورز. اور کون کون سے فضل ہیں اللہ کے ہم پر؟ صحت، مال، رزق، سکون، برکت، آسانیاں، یہ سارے اللہ کے فضل ہیں ہم پر. اور زندگی اور موت، اور زندگی سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا. اور اس کے اوپر ایمان کی نعمت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. اور وہ کون سی فضیلت تھی بنی اسرائیل پر؟ کہ وہ چنی ہوئی قوم تھی، باقی ساری قوموں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی. اور اسی طرح سے مسلمان بھی چنی ہوئی قوم ہے. اور یہاں کہا گیا لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، یعنی ہر ایک پر اللہ کا فضل ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، یا وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک پر اللہ کی فضل ہے. آپ دیکھیں بچوں پر اللہ کا کیسا فضل ہے کہ چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے، ان کی ماں کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بنا بولے ان کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے اللہ ماں کے ذریعے. اور اسی طرح سے بوڑھوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے. کئی بار گھر والے نہیں تو باہر والے لوگ آ کر ایسے لوگوں کی مدد کر کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہر ایک پر ہے، ہر حال میں ہے. آپ دیکھیں زندگی اور موت دونوں اللہ کا فضل ہے. موت بھی کئی بار اللہ کا فضل ہوتی ہے، جب انسان تھک جاتا ہے کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے، پھر موت اسے اس سے چھٹکارا دلا دیتی ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، نہیں شکر ادا کرتی، اللہ کے فضل پر شکر ادا نہیں کرتی. تو اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، دل سے اس کا شکر ادا کرو، زبان سے کہہ کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اعمال کے ذریعے اس کا شکر ادا کرو، یعنی ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. یہ ہے اللہ کا شکر. اور اگر کوئی چیز انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے.
کیونکہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور انسان کے درجے بلند کرتی ہے، انسان کو ایسے ایکسپیرینسز دیتی ہے جس سے وہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو سمجھ سکتا ہے، جس سے وہ زندگی کی سچائی کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کی سمجھ وسیع ہوتی ہے۔ تو مصیبتیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اللہ کو سے انسان کو اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، وہ زیادہ عبادتیں کرتا ہے، زیادہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آخرت بھی سدھر جاتی ہے، کیونکہ انسان جب مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے اور صبر کے بہت سے درجے ہیں اور اس کا جو اعلیٰ ترین درجہ وہ یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت شکر کرے۔ تو صبر کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ انسان مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر، پریشانی آنے پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو بھی تو نے مجھے دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی کی وجہ ہوتی ہے اللہ کی ناشکری۔ جو انسان ناشکرا ہوتا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت اس میں کمیاں نکالتا ہے، ہر وقت اللہ سے کمپلینز ہوتی ہے اس کی۔ اور ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے، یعنی جو شخص زیادہ عبادتیں نہیں کرتا، جو شخص اللہ سے دور ہے، جو شخص اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اگر آپ اس سے بات کریں تو آپ کو اکثر یہ احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑا ناشکرا ہے، اسے کسی چیز کا شکر نہیں ہے، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، اس کا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جب بھی آپ کسی انسان کو اللہ سے جوڑنا چاہیں تو اسے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، اس کے دل میں اللہ کی شکر گزاری آنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے جڑ بھی جائے گا، کیونکہ جب دل میں اللہ کی شکر گزاری آتی ہے تو انسان نافرمانیوں سے بھی رکتا ہے اور اللہ کی عبادتوں میں بھی اس کا من لگنے لگتا ہے۔ تو آج پوری مسلم امت میں نافرمانی کا جو روٹ کاز ہے وہ ہے ناشکری، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں کس طرح سے فضیلتیں بخشی ہے تمام جہان والوں پر، اور میرے شکر گزار بنو۔ یہ سب کچھ ہم پیچھے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ الفاتحہ سے، اور سورہ الفاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، سب سے پہلے اللہ کا شکر الحمدللہ، اور پھر کہا گیا رب العالمین، وہ رب ہے جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کی فرما برداری کی جائے گی، جس کی عبادت کی جائے گی، وہ رب ہے تمام جہانوں کا اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہا گیا کہ الحمدللہ، سب سے پہلے شکر، کیونکہ شکر کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو اپنے آپ عبادت اور اطاعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس آیت کو ہم دوسرے نظریے سے سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ مفسرین کے مطابق اس آیت کے اندر جو موت لفظ آیا ہے، اصل میں موت کے 3 الگ الگ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے، یعنی جب فزیکلی ڈیڈ ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے نیند، یعنی قرآن میں نیند کو بھی موت کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اماتنا موت کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس موت کے جو ہم پر آئی تھی، یعنی کہ نیند، تو موت کو بھی نیند کہا گیا۔ اور تیسرا معنی جو یہاں پہ کیا گیا ہے وہ ہے روحانی اور اخلاقی موت، یعنی انسان زندہ تو ہے لیکن اس کی روح مر چکی ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت کی روشنی نہیں ہے، اور اس کو بھی قرآن مجید میں موت کہا گیا ہے، یعنی انسان مورلی اسپرچولی بینکرپٹ ہو چکا ہے، نفس زندہ ہے مگر اس کی روح مر چکی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ قبروں پہ جا کر لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن زندہ لوگوں سے آپ بات کریں اور جن کی روح مر چکی ہے آپ انہیں ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتے، کیونکہ جن لوگوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے وہ سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں گھستا ہے، تو اللہ ان کو ڈیڈ، یعنی کہ وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صرف انہی کو ڈرا سکتے ہو جو واقعی زندہ ہیں، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یعنی روحانی طور پر جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، ہدایت صرف وہی قبول کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ سورہ انفال میں بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو
جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے میں تو پہلے سے ہی زندہ ہوں. یہ روحانی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جب اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مر جاؤ، تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کی ہدایت کی نعمت کو چھین لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود ہدایت سے منہ موڑ لیا تھا. تو ان کے مطابق یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک ہسٹری کا واقعہ. اور اس وقت بنی اسرائیل پر ایک بہت برا وقت گزرا تھا. بنی اسرائیل اس وقت کی مسلم امہ تھی. آپ سمجھ رہے ہیں جیسے آج ہم مسلمان ہیں، اس وقت کے وہ مسلمان تھے. ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس رسول تھے، اور وہ اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والے بندے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے اندر بہت سی کرپٹ پریکٹسز گھس گئی تھی. یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، حکومت کے لحاظ سے بھی کمزور ہو چکے تھے، آپس میں دشمنی کر رہے تھے، فرقوں میں بٹ گئے تھے، دین سے بہت دور جا چکے تھے، بدعتیں کرتے تھے، ان کے بیچ میں شرک آ گیا تھا. یہ لوگ جادو وغیرہ کرتے تھے، اور یہ لوگ بتوں کی، پتھروں کی اور قبروں کی عبادت کرنے لگے تھے. دین کی اصل روح کو کھو چکے تھے، فرقوں میں بٹ گئے تھے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے نفرت کرتا تھا. وہی حال تھا جو آج کے مسلمانوں کا حال ہے. اور ایسے حالات میں ان کے اوپر دشمنوں نے حملہ کر دیا، بیبیلونینز اور فلسطینی. یہ ابھی کے فلسطینیوں کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کے فلسطینی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو تہس نہس کر دیا. ان کا بیت المقدس جیروسلم میں جو تھا وہ بھی گر گیا، اور ان کے پاس سے ایک تابوت تھا، تابوت سکینہ، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے آیتوں میں، وہ ان سے لے کر وہ وہاں سے بھاگ گئے. تابوت سکینہ آپ اس طرح سے سمجھے کہ بہت ہی مقدس ایک صندوق تھا، جس کو انگلش میں آرک بھی کہتے ہیں. اور یہ کعبہ کی طرح تھا، جیسے آج مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے اسی طرح سے یہ مقدس تھا. لیکن یہ موبائل تھا، یعنی یہ اٹھا سکتے تھے، ادھر سے ادھر لے جا سکتے تھے اسے. تو اس کے سامنے یہ جا کر اپنے سیکریفائسز وغیرہ کرتے تھے. تو دشمن ان سے یہ تابوت چھین کر لے کر بھاگ گئے، اور اس کے بعد یہ 20 سالوں تک بھٹکتے رہے، ڈر میں، خوف میں. اور اس کے بعد ان کے پاس ایک رسول آئے، جس کے بارے میں ہم سب کچھ آگے پڑھیں گے، بس آنے والی آیتوں میں ہی یہ اس کا ذکر آئے گا. تو یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جب روحانی طور پر مر چکے تھے، مورلی اور اسپرچولی مر چکے تھے، تو اس کے بعد ان کے اوپر دشمنوں کا حملہ ہوا اور ان سے ان کا تابوت چھین کر لے گئے دشمن. اور اس کے بعد لمبے عرصے تک یہ بھٹکتے رہے ہدایت کے بغیر. اور اس کے بعد ان کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول ان کی طرف پھر سے ہدایت لے کے آیا، یعنی ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی. تو رسول کا ملنا، ہدایت کا ملنا زندگی کی علامت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس آیت کو ایک بار پھر سے پورا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندگی دی. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اسے موت دیتا ہے، اور جسے چاہے زندگی دے دیتا ہے. اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ہے انسان کی اصل زندگی کا مقصد. آیت نمبر 244، وَقَاتِلُوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں فوراً جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا. پیچھے بتایا گیا کہ موت سے مت ڈرو، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اور یہاں فوراً کہہ دیا گیا کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ یہاں پر لوگوں کو جنگ بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اسلام میں جنگ تبھی جائز ہے جب انسان اپنی دفاع کے لیے جنگ کرے، یعنی پہلے اس پر حملہ ہو اور وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے جنگ کرے. اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اگر کسی قوم کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہو، انہیں گھروں سے نکالا جا رہا ہو، انہیں مارا جا رہا ہو، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے قتال کی اجازت دی گئی ہے. جب اپنے آپ کو، اپنی زمین کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہو، اگر کوئی دشمن حملہ کر دے، جان کا خطرہ ہو، ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، تو اپنی حفاظت میں لڑنا جائز ہوتا ہے. جب عبادت، دعوت اور آزادی دین سے روکا جائے،
لوگوں کو نماز، روزے اور دین پر عمل کرنے سے روکا جائے، مسجدوں کو بند کر دیا جائے، تو ایسے حالات میں جنگ کرنا جائز ہے۔ یا جب صلح کی اور امن کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، جنگ ہی صرف ایک رستہ رہ جائے، تو اس میں جنگ کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جنگ سیاست کے لیے کی جائے، اگر جنگ ریاست اور حکومت کو پھیلانے کے لیے کی جائے، اگر جنگ کسی کے ملک کو، کسی کی زمین کو ہتھیانے کے لیے کی جائے، یا کسی کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے اگر جنگ کی جائے تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جنگ کا مقصد کبھی ظلم یا قبضہ کرنا یا کسی کا مال لے لینا یا اپنا نام بلند کرنا، اپنی طاقت دکھانا، یا صرف یہ دکھانا کہ ہم تم سے کوئی کم نہیں ہے، یہ اگر جنگ کا مقصد ہے تو یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر دشمن امن چاہے تو فوراً جنگ روک دی جائے۔ انڈیویجول طور پر یا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر جماعتوں میں اپنی مرضی سے جہاد یا جنگ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں جنگ صرف ظلم کے خلاف کی جا سکتی ہے، سیلف ڈیفenس میں کی جا سکتی ہے، یا کسی مظلوم کی حفاظت کے لیے کی جا سکتی ہے، یا دین پر اگر کوئی پابندیاں لگائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ریاست، اسلامی ریاست کا فیصلہ ہوگا، انڈیویجول گروپس یا کوئی انڈیویجول انسان اس کا فیصلہ نہیں کرے گا اور جہاد کے نام پر اور کسی اور طریقے سے جنگ نہیں کرنے لگ جائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جب جنگ کی ضرورت آن پڑے تو اس کے لیے جنگ کرو، جنگ سے ڈرو مت، جنگ سے بھاگو مت، موت سے مت بھاگو، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فی سبیل اللہ جنگ کرنے سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کرو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جنگ کرو، اللہ کے راستے کے لیے جنگ کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے جنگ کرو، یعنی لوگوں کو، سویلینز کو نقصان مت پہنچاؤ، پیڑ پودوں کو، فصلوں کو، جانوروں کو، مویشی جانوروں کو نقصان مت پہنچاؤ، اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو، لوگوں کے جنگ میں ہاتھ پیر مت کاٹو، لاشوں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو یہ ہے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں، اور اللہ سب سن رہا ہے، سب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہاری نیتیں بھی اللہ جانتا ہے، کس نیت سے تم نے جنگ کی ہے۔ اور پچھلی آیت سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں دشمن سے ڈر کے مت بھاگو، موت سے مت بھاگو۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو ہمت اور جذبہ دلایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے ایک جنگ آنے والی ہے، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس سے گھبراؤ نہیں، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، اور اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے دل کی نیتیں بھی جانتا ہے، تمہارے خوف سے بھی باخبر ہے، وہ تمہارے جذبے کو بھی جانتا ہے، کس جذبے سے تم جنگ کے لیے جا رہے ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ میں جائے یا ریاکاری کرنے کے لیے جائے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جنگ کرے، تو پھر ایسی جنگ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، فی سبیل اللہ نہیں ہوگی، اور اللہ یہ سب کچھ خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈر کی بجائے یقین اور شکر کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کر لو۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.